الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام، پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار. اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے، آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا، ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گہر دیے ہندوستان کی زمین نے کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے با حوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں.
سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زوبا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، وہ خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہزار بار بسویم دہن سے مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے، اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں۔ آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے،
رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے شروع ہو گئی، انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے، آواگمن کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے، مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہو گئے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا،
تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے، یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے، مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ الہ العالمین کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں، تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلی حضرت کا شعر پڑھ لو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے، محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا، اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے۔ سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبیوں اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں نبیوں اور رسولوں سے یا کسی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مومنوں اور مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو مددگار کی تلاش پڑے گی، سارے لوگ چیخ پڑیں گے اور مددگار کو تلاشیں گے۔ ہائے کون ہے جو اس قیامت کے میدان میں ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ہولناکیوں میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ ہم پسینے سے شرابور ہیں، ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکلی چلی جا رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ہی پریشانیاں ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ سارے لوگ مددگار کو تلاشیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کو بھلا دو گے کہ سارے لوگ مددگار کو تلاشتے تلاشتے ایسے موڑ پر پہنچیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہو، سارے انسانوں کا وجود آپ کے توسل سے دنیا میں ہوا ہے، آج ہماری پریشانی کو آپ دیکھو، آج ہماری دشواریوں کو آپ ملاحظہ کرو، آج ہماری فریاد کو آپ پہنچ جاؤ، آپ دیکھو ہم کس طرح سے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے آج نفسی نفسی کا عالم ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جواب سننے کے بعد سارے اہل محشر حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے نوح پیغمبر آج ہماری پریشانی آپ ملاحظہ کرو، رب تعالیٰ نے آپ کو نجی کا خطاب عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہو، ہماری دشواریوں کو دیکھو ہم کس طرح مصیبت میں ہیں۔ تو حضرت نوح پیغمبر بھی یہی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے
अलावा कहीं और जाओ। अब हजरत नूह से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हो, अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी मदद करो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही इरशाद फरमा रहे हैं, इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब आप जरा सा जहन पर जोर दो तो बात समझ में आ जाएगी। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत नूह दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत इब्राहिम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं? इन सारे उलुल अज़्म पैगंबरों को तो यह फरमाना चाहिए कि आज तुम शिरक करने कहां चले आए हो, इज़हबू इलल्लाह, डायरेक्ट तुम अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहले महशर मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत नूह से मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मदद मांगेंगे कि नहीं? मगर ये उलुल अज़्म पैगंबरान ये नहीं इरशाद फरमा रहे हैं कि आज तुम मदद मांग करके यहाँ शिरक के मुर्तकिब क्यों हो रहे हो, बल्कि हजरत आदम यही फरमाते हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत नूह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज हमारी मदद कीजिए, हमारी हालत देखिए, हम किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको रब ताला ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, आप मसीह कहलाए जा रहे हो, रूहुल्लाह का खिताब आपको मिला है, आज हमारे ऊपर तरस खाओ। तो हजरत ईसा पैगंबर भी इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, आज मैं मदद नहीं करूंगा। हजरत ईसा का ये फरमान सुनने के बाद सारे अहले महशर अचंभे में पड़ जाएंगे, अब हम किसके पास जाएं? देखो किसी के जहन में बात नहीं आ रही है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। आज उलमा से सुन रहे हो कि सबसे पहले कयामत में मेरे आका ही शफाअत करेंगे, सबसे पहले मेरे सरकार ही बख्श मांगेंगे, सारे अहले महशर को पनाह आका ही की बारगाह में हासिल होगी। मगर सारे लोगों के जहन से बात निकल गई है, अल्लाह ताला ने सारे लोगों के जहन फिक्र से इस बात को मोह फरमा दिया है। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में इस हदीस को लिख रहे हैं, मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, खुतबा अपने खताबत में बयान कर रहे हैं, अइम्मा अपनी मस्जिदों में बयान कर रहे हैं, उलमा अपने बयान में बयान कर रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन क़यामत के मैदान में जब मदद मांगने की बारी आई है तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए, सारे लोगों के जहन से ये बात निकल गई है, सब भूले हुए हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, हुजूर अब बताइए हम जाएं कहां, कौन हमारी मदद करने वाला है क़यामत के मैदान में, आखिर हमारी मदद कहां होगी, हमारी फरियाद को कौन पहुंचेगा? हजरत आदम की बारगाह से हम होकर के आ रहे हैं, हजरत नूह के पास से भी होकर आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास से भी होकर के आ रहे हैं, अब बताइए हमारे लिए कौन सी जगह है? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो तुम सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। जैसे इतना सुनना होगा सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे, अब सारे लोग आका की तरफ भाग रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी को बयान फरमाया है कि खलीलो नाजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, अब जब सारे अहले महशर सरकार की तरफ भागेंगे तो जरा नक्शा मुलाजा फरमाइए कि क़यामत के मैदान में मेरे आका का क्या हाल होगा। वो क़यामत का मैदान अल्लाहु अकबर जहां सारे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा है, नेक परहेजगार बद अच्छे बुरे सब इकट्ठा आज जमा है, अब सब सरकार की तरफ भाग रहे हैं। आका की करीमाना शान देखिए, मेरे सरकार के दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और दाईं जानिब हजरत उमर फारूक आजम हैं। मेरे सरकार हश्र का दूल्हा बनकर के कयामत के मैदान में तशरीफ ला रहे हैं और जब सरकार कयामत के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे तो मेरे आका के तशरीफ होने की जगह क्या होगी, जरा उसको मुलाहजा फरमाओ। हदीस शरीफ में है कि रब ताला अपनी कुर्सी के दाहिनी जानिब अपने महबूब को जलवा फरमाएगा और दूसरी हदीस है कि रब ताला अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को जलवा फरोज फरमाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं कि जिसको साया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी
اللہ اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ الشفاعہ، وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور سارے لوگ ادھر سے سرکار کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آقا کے مقدس رخ روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا، اور سب میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے۔ کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلی حضرت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، نعرے تکبیر۔ سب سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آج سلام پر بہت چڑھا جا رہا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام بھیجنا پڑے گا نبی پر، آج کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اب جیسے سب سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے، سرکار ہم کس طرح سے ہیں۔ میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری فریاد کو آپ پہنچیے۔ جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے، تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے میں عرض کروں گا، انا لہا اس کے لیے میں ہی ہوں، اس کا لغوی اور لفظی ترجمہ یہی ہوا، کس کے لیے ہے سرکار؟ بخشش کرانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب بخشش ہی تو مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، سرکار ہماری حالت کو دیکھا جائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سرکار یہ ارشاد فرمائیں گے تو اب سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے یہ سننے کے بعد سب کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو ایک جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دست پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور جب میرے آقا رب کی تعریف بیان کرنے لگیں گے تو سارے اولین و آخرین سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ آج جو مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جو مرتبہ ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، آج جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو ہے کسی کو نہیں ہے، سب لوگ دیکھ لیں تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے، سارے اولین و آخرین تعریف کرنے لگیں گے، جو آج دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دیوانگی پن کا حال اختیار کیے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، اور جو عداوت میں جلے بھولے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے۔ سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے، سبحان اللہ۔ سب لوگ سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے اور ایسے انداز سے تعریف کریں گے، اللہ اللہ۔ میرے آقا کی مقدس شان تو یہ ہے کہ میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ کر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، 7 دن 7 رات۔ قیامت میں میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا فرمان ہوگا، محبوب سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راس کا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جملہ رب کی طرف سے
ارشاد ہوگا محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور تم بخشش چاہو جس کی اس کو بخشا جائے گا، اور پھر اللہ کا آخری پیغام یہ ہوگا کہ تم جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تین جملہ میرے آقا کے لیے قیامت کے میدان میں رب کی طرف سے اعلان ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو یعنی بخشش مانگو تمہاری بخشش جس کے لیے مانگو گے اس کو بخشا جائے گا، اور جو طلب کرو جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی محبوب کو حکم دیتا کہ محبوب تم جس کو بخشوانا چاہو اس کو بخشا جائے گا، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث شریف میں 3 لفظ آتا ہے کہ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور بخشش جس کی چاہو اس کو بخشا جائے گا، اور جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب میرے محبوب کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے، آقا اتنا خوش ہوں گے جب رب کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ سرکار اپنے مقدس سر کو سجدہ سے اٹھائیں گے، میرے آقا کی مقدس آنکھیں بھیگ گئی ہیں، خوشی کے آنسو نکل آئے ہیں، سارے اہل محشر کی طرف سرکار دیکھیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا کریمانہ حال یہ ہوگا کہ سرکار تو ہم گنہگاروں کی بخشش کی بشارت پانے کے بعد خوشی کے آنسو بہیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سارے لوگ مسکرا رہے ہیں کہ اب آقا ہماری بخشش کرانے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا بائی شفاعت کے ساتھ بائی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے سرکار فرما رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان ذرا ملاحظہ فرماؤ پیارے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی، ایک ایک زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ صحابہ محفوظ کر رہے تھے۔ زیادہ صحابیوں نے رسول کو سمجھا ہے کہ زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں آقا کریم کو، وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے آقا کا مقدس جلوہ دیکھ رہے ہیں، نبی کا کھانا پینا دیکھ رہے ہیں، نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، نبی کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، نبی کو غزوہ خندق میں دیکھ رہے ہیں، نبی کو مقام احد پر دیکھ رہے ہیں، دشمنوں کے درمیان تیر و تلوار کی چھاؤں میں بھی۔ مگر ان سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا اے محمد جیسے تم ہو معاذ اللہ ویسے ہم ہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر کے کیا کریں گے، آپ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہو، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، نہیں، بلکہ ان کا ذہن و فکر تو یہ تھا یہ میرے آقا ہیں اور ہمارے آقا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان جنگ میں کبھی کبھی کافروں نے کہا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، جن کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، جو تمہیں کسی موقع پر کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے ہیں تم مقابلہ کر سکو۔ تو دیوانوں نے کہا تھا سنو انہوں نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اے لوگوں تم دیکھ تو رہے ہو تیر و تفنگ ہمارے پاس نہیں ہے، تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں، گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ایک دن تمہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دریاؤں کو پار کرتے ہوئے تمہارے اوپر فتح ہم حاصل کریں گے اور دنیا ہمارے لیے بول پڑے گی کہ بے یزاں کبھی افریقہ کے کلیساؤں میں، کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو دنیا نے دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے چند دیوانوں نے قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، دنیا نے دیکھا تھا کہ رسول کے دیوانوں نے ایک ایسی شاہراہ متعین فرما دی تھی اور دکھا دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طاقت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ آج بھی تم اگر عظمتوں کے خواہاں ہو، آج اگر تم بلندیاں چاہ رہے ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آج بھی تمہیں عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے آگے بڑھنی ہے، جب تک نبی پاک کی محبت کی روشنی تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تم کسی طاقت کو اپنے آگے مروب نہیں کر سکتے ہو۔ مسلمانوں دیکھو اپنے نبی کی عظمت، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کی بات چیت چل رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے،
بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو نبی کریم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں، یعنی سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں۔ کوئی صحابی کو معاذ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد آپ گناہگار اور خطاوار نہیں کہہ سکتے ہو، وہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، اب کوئی گناہگار نہیں ہے، اب کوئی خطاوار نہیں ہے۔ آخر صحابہ کے سامنے مقدس جماعت صحابیوں کی ہے جو سب کے سب جنتی ہیں، ان کے سامنے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔ جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، تب تک صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی حضرت ابو درداء ہیں، وہ بول پڑے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ۔ جب آقا نے فرمایا کہ بڑے بڑے پاپیوں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، بڑے بڑے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، تو حضرت ابو درداء کا ذہن فکری اس طرف گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ زنا مانے جا رہے ہیں، سب سے بھاری خطا چوری مانی جا رہی ہے، ایسے گنہگاروں کو بھی آقا آپ بخشوا لیں گے؟ جیسے انہوں نے عرض کیا وہ ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ چور ہو اور زانی ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے۔ دوبارہ پھر حضرت ابو درداء نے عرض کیا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، آقا فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، ہاں ہاں ابو درداء اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے مولا سے میں اس کو جنت دلاؤں گا۔ نبی کریم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال جب یہ ہے تو میرے سرکار ہم سب آپ ہی کے تو ہیں کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ اور معنویت کے اعتبار سے یہ شعر ہے، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا۔ اللہ اللہ، میں ایک بات عرض کروں گا، اے گنہگارو، اے مسلمانوں، آپ یہ بتاؤ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے لیے سہارا کون بنا ہے؟ قیامت میں آپ کی مغفرت کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ آپ کے گناہوں کے بلبوتے کا معاملہ آپ کے سر ہے، لیکن آپ کے گناہوں کی بنیاد پر بھی آپ کو مایوس کس کے دربار سے نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نبی کی عظمت کا حال یہ ہے۔ جب میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری گناہگار امت کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن پرہیزگاروں کو شفاعت کر کے جنت دلاؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، علماء سماعت فرمائیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا لیکن البذربین الخطائین، نہیں بلکہ میری شفاعت میرے گنہگار پاپیوں امتیوں کے لیے ہے، میری شفاعت میری امت کے خطا کاروں کے لیے ہے۔ اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے پاپیوں خاطیوں، تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ پاپی رو رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا کہ گناہ مجھ سے ہو گئے، ان گناہوں کی سزا ہم کیسے بھگتیں گے؟ مگر دیکھو رب کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے۔ مجرم سوچ رہا تھا کہ اب سزا ہوگی، اب ہم سزا پائیں گے، مگر رب کی رحمت نے آواز دے دی نہیں نہ تمہارے لیے سزا ہے، نہ پرسی سے محبوب کا اشارہ ہو گیا ہے، محبوب کی انگلی اٹھ گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت میں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، سرکار قیامت میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम से करीब होना चाहते हो कयामत में तो तुम्हें दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह कयामत में आपके करीब कौन होगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता है वो कयामत में मेरे ज्यादा करीब होगा। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपसे? आका फरमाते हैं जो किसी यतीम पर शफकत करता है उसके और मेरे दरमियान में सिर्फ इतना फासला रहेगा, 2 उंगलियों का इशारा आप फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपके कयामत में? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और वो लोग करीब होंगे जो इंसाफ करने वाले हैं, वो लोग करीब होंगे मुझसे जो तिजारत सच्ची सच्ची करने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों की तरफ वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन ये मुझसे करीब होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन या हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दोनों रवायतें पाई जा रही हैं। सवाल कर देते हैं या रसूल अल्लाह कयामत में इतनी भीड़ भाड़ होगी हम आपको कहां पाएंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पर मुझको ढूंढ लेना, जहां मेरे उम्मतियों के अमाल तौले जा रहे होंगे वहां मैं रहूंगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वहां ना पाऊं? आका फरमाते हैं पुलसिरात के किनारे ढूंढ लेना कि जब जहन्नम के पुष्ट पर रब ताला पुलसिरात को कायम करेगा, वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा एक पुल है, जहन्नम के पुष्ट पर वो रख दिया जाएगा और उसी पर से हमको और आपको गुजरना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं गुनाहों की बल बुनियाद पर कैसे अब गुजरोगे उस पुल से रात से? उस पुल से रात से डरो जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके जाना है। उस पुल को रब ताला जहन्नम के पुष्ट पर कायम फरमाएगा। ए मुसलमानों, उससे गुजर करके तुम्हें जन्नत में जाना है। अल्लाह खैर फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझको उसके किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका फरमाते हैं मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं, या तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा अपने उम्मतियों को और कयामत में प्यासे लोगों को जामता करता हुआ, या मीज़ान अमल पर जब उनके आमाल तौले जा रहे होंगे तो वहां उनको बचाता हुआ मिलूंगा, या तो जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो पुलसिरात के किनारे रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांगते हुए मिलूंगा। मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी वजाहत बयान फरमा दी है। अब आप जरा मुलाहजा करते चलिए प्यारे, आका का करीमाना हाल कयामत के मैदान में क्या होगा? सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अपने सर मुकद्दस को सजदा से उठाते हैं, खुश हैं और खुशी के आंसू निगाहे नबूवत से जारी हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मेरे मौला ये सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार इनका हिसाबो किताब जल्द ले ले। जैसे आका ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अब मीजान कायम कर दिया गया, पुलसिरात पर जहन्नम के पुष्ट पर पुलसिरात को लगा दिया गया। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, मेरे आका हमें कुछ मिल जाए पीने के लिए। कयामत में कौन पानी और होगा? हौज़े कौसर वो महबूब के कब्जा में होगा। आज कितने नादान है वो लोग जो महबूब के इख्तियार पर हमला किया करते हैं और कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी ज़बान से ये जुमला निकला तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तू नबी का इख्तियार देखना चाहता है तो कयामत के मैदान में नबी का इख्तियार देख ले। कयामत के मैदान में मेरे आका के कब्जा में हौज़े कौसर है। रब ताला ने कौसर अपने महबूब के कब्जा और इख्तियार में दे दिया है। महबूब कौसर की तरफ इशारा करेंगे तो कौसर से प्याले भर भर करके उड़ेंगे और सारे उम्मतियों के हाथ में पहुंच जाएंगे। वो प्यासे रहेंगे, पी लेंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं इलाही जब ज़माने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूद व अता का साथ हो। मेरे आका कौसर के मालिक हैं, उम्मतियों को जाम अता कर रहे हैं। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हम परेशानी में मुब्तला हैं, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फे मुअम्बरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फे कयामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू,
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے. میزان قائم کر دیا گیا. اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں. میزان ہو رہا ہے, میزان پر چڑھایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور کرو میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا؟ آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی. آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں, رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے, اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر دو فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں, اچھائی تولی جا رہی ہے, اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے. وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا, برائی کا نیچے آئے گا. مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, مگر کچھ ایسے بھی سیاہکار ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارہ ہوں گے. جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکیوں کا پتہ ہی نہیں. اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا, نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے. یا رسول اللہ اب خبر لو, یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے, میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا؟ اعلی حضرت کے بھائی استاد زمان علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے, کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے, کوئی پل صراط کے قریب پکار رہا ہے, اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں. جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ وسطاد زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. امر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے. ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے. یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے, جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو, اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا, لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں. ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے, رب کے چہیتے کا حکم ہے, یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے. بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی تو اس کا میزان کیا گیا, ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں, پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں. نہیں, محبوب کا حکم ہو گیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے, ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں, کتنے دوزخی ہیں. وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے, جنتیوں کو جنت میں ڈال دے. لیکن نہیں, میزان پھر سے کیا جا رہا ہے. اور میرے آقا تشریف فرما ہے, نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا, اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا, اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا. اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے, اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں, میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے. محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا, ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. اللہ اب کوئی پکار رہا ہے, یا رسول اللہ ہماری خبر لیجیے. اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا. مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے, سارا دفتر سامنے ہے. یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں, تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو, اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے. اے مسلمانوں تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے, قیامت میں دکھایا جائے گا, اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا, یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے, یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کا میدان میں ذلت سے بچائے. اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا سرکار,
سرکار ہماری مدد کرو. آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا, میرے آقا جلوہ افروز ہیں, کیا بات ہے فرشتو, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, اتنا بڑا مجرم ہے, اس کے سارے کرتوت ہیں, سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو. آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتو اس کے نام عمل کو سمیٹ دو. جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے. ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ رسوائیاں ہوتی. تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں. معاذ اللہ. اپنے نبی کی عظمت دیکھو, یہ قیامت کا میدان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا, اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں. اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا. نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا, میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا. وہی ہے. اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی, یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے. جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا, میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے. میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم, میرے پروردگار سلامتی عطا فرما, مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے, مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں, بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, سبحان اللہ, پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد, صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹیں مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں, مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن, جنگ بدر, بیماریوں کا قرآنی علاج, تقلید اور مذہب حنفی, نماز کے مسائل, روزہ کے مسائل, وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل, مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں, وطن کے غدار کون, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, باطل کی پہچان. اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر, جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے, معراج کی رات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے, ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں. رات کا سناٹا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹ
پھٹی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. کسی نے آواز دی. میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو. جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں. میرے آقا آج سو رہے ہیں. ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں. حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے ذرا ملاحظہ فرمائیے اور ان حرام خوروں سے پوچھئے. یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے. رلائیں تو بغاوت ہے, ہنسائیں تو بغاوت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمہ. حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا جبریل جانے, اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں. اللہ کا فرشتہ حاضر ہے. یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے, اللہ نے آپ کو بلایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے, آپ کو دولہا بننا ہے. یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں. دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے آقا نے ملاحظہ کیا 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا. زمزم شریف کا پانی لایا گیا. نبی کو غسل دیا جا رہا ہے. جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں. اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچہ جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنات کا رنگ و روغن. سبحان اللہ. میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے؟ سر سے ڈالا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کی چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بچہ جو ان کے تلووں کا ڈھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے پائی دولہا کی اترن پھول گلزار کے چنے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا اور جب میرے سرکار دولہا بنے تو کعبہ وجد کر رہا تھا. آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سواری سامنے لائی گئی. تب تک سواری نے شوخی کی. حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا, تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں. براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں. اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگے تو مجھے کو سواری ہونے کا شرف. سبحان اللہ. سبحان صرف یہی میری تمنا ہے. تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا, براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ سواری ہے, جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے, مانگ رہا ہے. یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ, نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں, یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے. دیکھ نبی سے جانور کس طرح سے مانگ رہا ہے. وہ جو براق ہے سواری ہے معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں, سرکار نے اس کی مراد کو پوری کر دیا. اب میرے آقا چلے اور جب سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آگے نہیں چلو گے؟ یا رسول اللہ نہیں. آقا نے ارشاد
इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप ठहरें, मेरे सरकार मेरी भी एक तमन्ना है। वो तमन्ना ये है कि जब आप मक्का से चलने लगे थे तो बुराक ने अर्ज किया था कि कयामत के मैदान में जब आप हश्र का दूल्हा बन करके चलें तो सवारी होने का वहां भी मुझे को शरफ बख्श दें। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो पुलसिरात पर आपकी उम्मत को गुजरने के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह ये मेरी तमन्ना कबूल फरमा लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी से मेराज की रात में मांग कौन नहीं रहा है? जानवर तो मांग रहा है, चरिंदे परिंद तो मांग रहे हैं, हवा फिजा तो सवाल कर रही है, आसमान के दरवाजे पर सवालियों की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग नबी से मांग रहे हैं, सैयदुल मलाइका नबी से मांग रहे हैं। आज नबी से मांगा जाए तो शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं तुम बताओ आखिर मुसलमानों को मांगने का दरवाजा कहां है? किस दरवाजे से मुसलमान मांगेगा? तुम्हें जो कुछ हासिल करना है नबी की बारगाह में आना होगा। तुम्हें अगर आखिरत लेनी है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हाजिरी दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, बलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। नबी करीम ही की चौखट है जो तुम खुदा की अता हासिल कर सकते हो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये मनवा लिया था, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब क़यामत के मैदान में जब सरकार पुलसिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है, जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कयामत के मैदान में पुलसिरात से गुजरोगे, सैयदुल मलाइका अपना पर फर्श बना रहे हैं, जरा अपने कदम का जायजा लीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। आपको कितना वकार मिला है, आका के सदका में उम्मत गुजर रही है। मेरे सरकार का करीमाना हाल जरा मुलाहिजा फरमाइए। कयामत में इतनी भीड़ भाड़ है, सारे गुनहगार मगफिरत मगफिरत चिल्ला रहे हैं, सारे लोग फरियाद कर रहे हैं। आका का यह करीमाना हाल होगा, कैसे कैसे अंदाज से लोग बख्शे जाएंगे। मेरे सरकार का दरियाए करम जोश में आएगा। आका इरशाद फरमाएंगे, अबू बकर शफाअत करो, उमर इब्ने खत्ताब शफाअत करो, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को हुक्म होगा शफाअत करो, मौलाए कायनात को हुक्म होगा शफाअत करो। इमाम हसन हुसैन उसी सुर्ख हालत में हाजिर होंगे। खातून जन्नत को हुक्म होगा, नबी की बेटी मोहम्मद की लख्ते जिगर खातून जन्नत फातिमा जन्नत में जाएं। हजरत खातून जन्नत ठहर गई हैं, इरशाद रब्बानी हो रहा है, महबूब की लख्ते जिगर जन्नत में जा क्यों नहीं रही हैं? 70,000 कनीजों के झुरमुट में खातून जन्नत को जन्नत में ले जाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा ठहरी हैं, रब का हुक्म होगा ठहर जाने की वजह। अर्ज करेंगे, मेरे मौला मैं अपने बच्चों के खून की सुर्खी तेरी बारगाह में मांग रही हूं। हजरत इमाम हसन हुसैन हाजिर हैं, रब ताला का हुक्म होगा, मेरे महबूब के नवासों का मुतालबा क्या है? अर्ज करेंगे, परवरदिगार तेरे महबूब के नामूस के लिए हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने खून का जो आखिरी कतरा पेश किया था, मौला तेरे इल्म में है, मेरे महबूब के उम्मतियों की मगफिरत फरमा। रब का फरमान होगा कि हुसैन से जितनों को मोहब्बत है, ऐलान कर दो कयामत के मैदान में सबकी मगफिरत तक। हबीब इरशाद फरमाएंगे, मेरी उम्मत के उलमा तुम भी रब की बारगाह में शफाअत करो। शफाअत का मतलब यह है कि रब की बारगाह में तुम अर्ज करो, ए अल्लाह ये सब मेरे मुताल्लिकीन हैं, इनकी मगफिरत फरमा। और रब ताला अपने महबूबों के इस अर्ज को कबूल करके बख्श देगा। इसी का नाम है शफाअत। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा, मेरी उम्मत के हाजियों तुम शफाअत करो। तो जिस हाजी का हज रब ने कबूल फरमा लिया है, वो हाजी अपने घर के 400 अफराद की मगफिरत कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को हुक्म होगा, हुफ्फाज तुम शफाअत करो। तो हाफिज कुरान के वालिदैन का तो हाल ये होगा
کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا. وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا. یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے. وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے. وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں. حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے. قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں. یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے. تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا، ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا. مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں. تم جنتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے. دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق، مولانا عبدالحقیق صاحب ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں، آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے. یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں. رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا، یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندو جنتیوں تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کرم دیکھو. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشوائیں گے؟ ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی، ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا. عورتوں کا جلسہ ہوا، سرکار تشریف لے گئے، میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے
بچے مر گئے ہوں، کچے بچے وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا. رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کا ایک بچہ مرا ہو، آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سناؤ. قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا، مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا. عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خراب ہے. جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی آخرت عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں. ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں کرسی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے. آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں. گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے. کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا، اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا؟ اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو،
سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا۔ اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا، اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا، اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ۔ قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا، اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ۔ جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا، مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا، اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا۔ تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اور وہ ساری محفل، وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں، صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے اس سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا۔ دور سے لوگ دیکھ رہے تھے، اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا، اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے، سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا، مگر آج تک پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے، کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چرچگ لیا گیا۔ اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا، قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا، اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے۔ مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا، مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی، سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ، حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو، اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو۔ یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی، اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور پوچھ رات سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی۔ تمہارے لیے جنت کس انداز سے ہے، تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ کس کس انداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے، میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں، ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش تلاش کر کے بخشے جائیں گے۔ جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ تو کہہ پڑیں گے اے فلاں گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے، تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا معاملہ کیا ہے، ابھی تو کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو، ہم سے ہمارا گناہ مانگ رہے ہو۔ اللہ اللہ معاملہ کیا ہے؟ تب تک بول پڑے گے پرہیزگار کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور ایک بات سنو، قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا، سن لو حدیث شریف کے الفاظ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر۔
सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं कयामत में कितनों को बख्शवाऊंगा। सुनो, रूए जमीन पर जितने पेड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश सुभान कयामत के दिन अल्लाह में कराऊंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का कंप्यूटर लगा दो कि महाराष्ट्र में कितने पत्थर हैं, क्या शुमार कर पाएंगे? कितने पेड़ हैं, क्या गिन पाएंगे? कितने कंकर हैं, क्या गिन पाएंगे? आका इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन पर जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश मैं कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह, जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है, मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्किया फिन्नार सलासीना हुक्बा। जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, ये हजरत उस्मान गनी हैं, ये मौलाए कायनात हैं जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। मैदान जंग में हैं तो तलवार की छांव में नमाजें अदा की जा रही हैं, समंदरों को पार कर रहे हैं तो नमाज अदा की जा रही है, अपनों में हैं तो नमाज पढ़ी जा रही है, खलवतो जलवत में हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज में कोताही नहीं हो रही है। किसी सहाबी से कोई नमाज छूट नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है वो अमल की दुनिया में कितने आगे हैं, और हम तो कितने सियाहकार गुनहगार हैं। हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करना, वरना रब के कहर के मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। और रब का जब कहर नाजिल होगा तो रब का फरमान ही है कि मैं अपने महबूब के सदके में तुम्हें बख्श तो दूंगा, मगर ये मेरे महबूब ही का तो मामला है। महबूब के जरिया ही से तो मैं कानून दे रहा हूं, नमाज पढ़ना, हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेना, ज़कात के लायक हो गए हो तो ज़कात देते रहना, रमजान के रोजे को रखते रहना। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो इन चीजों पर अमल पैरा हो उसके बख्शवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको जन्नत दिलाने की हमारी गारंटी है। मेरे सरकार सारे लोगों की बख्शिश करा देंगे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब हमारे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला का मुनादी निदा देगा कयामत में, रब ताला की तरफ से, आ रदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे निदा देगा, हत्ता युनादीनी रब्बी, आ रदीता या मोहम्मद। मेरा रब मुझे पुकारेगा, ए मोहम्मद राजी हो गए हो? फक़ूलो अय्यो रब्बी रदीतो। तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ मेरे परवरदिगार मैं राजी हो गया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं लूंगा तब तक मैं राजी नहीं होगा। इसीलिए तो अजमल सुल्तान पूरी ने कह दिया कि करके कयामत में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। आसा बासा का रब का मकाम महमूदा, ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें अनकरीब मकाम महमूद पर जलवा अफरोज फरमाएगा। वो मकाम महमूद मकाम शफाअत है। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। वो मालैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम